مولانا وسیم محمد خان صاحب قبلہ امام جمعہ جماعوں کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ قبلہ کی سلامتی کے لیے اور اپنی سلامتی کے لیے اور تمام مومنین اور تمام عزاداروں اور تمام انجمنہ ماتمی کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات بھیجیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للكافرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم الملعونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اللہ۔ ایک درود پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے انجمن حیدریہ حیدری رجسٹرڈ کوپا گنج کے ان ممبران کے لیے دعا گو ہیں جن کو ایکسیڈنٹ میں بھی چوٹ آئی اور وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ جو کنڈیشن بتایا ہے اس کنڈیشن میں تو انسان مجبور ہو جاتا ہے سوچنے پر۔ دیکھیے ہم لوگوں کا کیا ہے، ہم سب مولا کے چاہنے والے ہیں سب، اور ہیں بھی ماشاءاللہ۔ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے حسن ظن اور ایک ہوتا ہے سوء ظن۔ سوء ظن دیکھیے اس کی تشریح میں کر دوں۔ حسن ظن کا مطلب یہ ہے کہ دو چار بیٹھے ہوں اور ہمارا گزر ہو وہاں سے، اور وہ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں اور ان کی گفتگو ہماری سماعتوں تک نہ ہو، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے نہیں یار یہ آپس میں بیٹھے ہوئے اپنی باتیں کر رہے ہیں اور ہم وہاں سے گزر جائیں، اسے کہتے ہیں حسن ظن۔ سوء ظن کہتے ہیں اس کو دو کھڑے ہوں اور اس میں ایسی باتیں ہو رہی ہوں کہ جس میں دو میں سے ایک ہنس رہا ہو اور جو ہنس رہا ہو وہ ہماری جانب چہرہ کر کے ہنس رہا ہو اور ہم یہ سوچ لیں کہ نہیں یہ تو ہمارے اوپر ہنس رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں مولا فرماتے ہیں کہ حسن ظن رکھو، اس کے لیے اچھا سوچو۔ عزیزان محترم، انجمن حیدریہ جو ہے، حیدری جو آئی، ان کو بچایا کس نے اور بچانے والا کون؟ دیکھیے بچانے والا کون ہے، متوجہ رہیں تھوڑی دیر۔ یہ آ کس لیے رہے تھے، ان کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں سب سے پہلے مقصد ہے، ہم جو یہاں بیٹھے ہیں نا، آپ بیٹھے ہیں نا، ہم آپ کے روبرو کھڑے ہیں اور ہم یہاں کس مقصد سے آئے ہیں؟ یہ انجمنیں جو آئی ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد تو یہی ہے نا، مولا کے جلوس میں چل رہے ہیں، لوحہ پڑھیں گے، ماتم کریں گے اور واپس آ جائیں گے۔ مقصد یہی ہے نا، اور ان کا بھی مقصد یہی تھا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ دیکھیے
کامیاب ہیں؟ کامیاب ابھی آپ ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے مولوی صاحب یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کامیاب ہو گئے، کامیابی کی سند آپ دے رہے ہیں؟ میں نے کہا یہی کہا کم ہے، ایکسیڈنٹ ہوا سب کے سب بچ گئے، ہلکی پھلکی معمولی سی چوٹ آئی ہے، بچانے والا کون تھا؟ مولا تھا جس کے نام سے آ رہے تھے نا، تو مولا کے علاوہ دنیا میں کوئی بچانے والا کسی کا ہے نہیں۔ یہ اور بات ہے، کبھی ہمارے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، کبھی ہمارے اندر غرور آتا ہے، ہمارا سینہ چوڑا ہوتا ہے، دنیا والوں کے سامنے ہم کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں کہ نہیں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، ہمیں کوئی پیچھے کر نہیں سکتا، لیکن نہیں عزیزان محترم، اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے، لحاظ کرنا ہے کہ ہم کس کے ہیں۔ اس دنیا میں جو روئے زمین پر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں کس کے لیے ہیں؟ ہمارا بھی مقصد کچھ ہوگا نا، اور ہم اپنے مقصد سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے، اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ جس حسین کے نام پر ہم آئے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ بارش ہونے دیجئے، بارش میں بھیگ کر اگر مجلس سنیں گے نا تو پھر مزہ کچھ اور ہوگا۔ ایک درود پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ پچھلے سال بھی یاد ہے کہ میں کھڑا ہوا تقریر کے لیے تو بارش آ گئی تھی۔ اچھا بھگوڑوں والے میں سے ہوتے تو بھاگ جاتے ہم لوگ، ہے نا؟ ایک درود پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ بس چند منٹ دیکھیے امام حسین کا مقصد کیا تھا اور ہم یہاں کس مقصد سے آئے ہیں۔ دیکھیے مولا کا مقصد یہ تھا کہ یزید تیری بیعت تو حسین کرنے والے نہیں، اور یزید کا بھی مقصد یہی تھا نا، یزید کا مقصد یہ تھا کہ حسین بیعت کر لیں، اور جہاں حسین بیعت کر لیں گے وہاں یزید کامیاب ہو جائے گا، فتح یابی پا جائے گا۔ متوجہ رہیے گا عزیزان محترم، یزید کا مقصد یہ تھا، فتح یابی تھی، کیا کامیابی، اپنے کو کامیاب سمجھ رہا تھا کہ حسین مقصد کر لیں گے، حسین بیعت کر لیں گے تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، کامراں ہو جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن امام حسین کا مقصد یہ تھا کہ مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، بہت توجہ، مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور امام حسین نے بیعت نہیں کی۔ تو دو مقصد ہے نا، ایک کا مقصد تھا کہ بیعت، اور امام کا مقصد تھا کہ بیعت نہیں کریں گے، اور یہی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے امام مظلوم کربلا کے میدان میں آئے نا، کربلا کے میدان میں آ گئے۔ اب دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ حسین ہارے یزید جیتا، امام حسین نے یزید کو مدینے ہی میں ہرا دیا تھا۔ جس وقت یہ کہا کہ مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور پھر اس کے بعد تم دیکھنا چاہتے ہو کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے، کربلا کی سرزمین پر آ جاؤ، اور کربلا کی سرزمین پر آ جاؤ، جسے یزید یہ سمجھ رہا تھا سر و تن میں جدائی کر دیں گے تو حسین ختم ہو جائیں گے، حسین مر جائیں گے، حسین مر جائیں گے، لیکن امام حسین مظلوم کربلا نے 11 محرم کی تاریخ کو نو کے نیزہ پر بلند ہو کے قرآن مجید کی تلاوت کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا ہے، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کل بھی زندہ رہے گا۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے، اور آج دیکھ رہے ہیں نا، یہ دنیا دیکھ رہی ہے، جس کو یزید نے کربلا میں مارا تھا، بہت توجہ چاہتا ہوں، جس کو یزید نے کربلا میں قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، آج دنیا میں یزید کا نام لینے والا نہیں، آج دنیا میں محل نہیں، ایک کوٹھری بھی یزید کی نظر آنے والی نہیں۔ بھائی بہت توجہ چاہتا ہوں، ایک کوٹھری بھی یزید کے نام سے نظر آنے والی نہیں ہے، لیکن جس کو یزید نے کربلا کے میدان میں قتل کر کے اس بات کا اعلان کر دیا تھا، یزید جیت گیا، حسین ہار گئے۔ اے یزیدیوں آ کر دیکھو، جیت کس کی ہوئی، ہار کس کی ہوئی؟ جس کا محل نظر آئے وہ جیتا، جس کا محل نہ ہو وہ ہار گیا۔
آج دنیا پریشان ہے، حیرت زدہ ہے نا، جہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں امام بارگاہ امام بارگاہ امام بارگاہ۔ بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، یہ دنیا والے پریشان ہیں امام بارگاہ سے، امام بارگاہ سے۔ کیوں پریشان ہیں؟ ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے یہ امام بارگاہ حسین کی ملکیت ہے، اور اس امام بارگاہ میں اکٹھا ہونے والے حسین کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ آج تم دنیا میں امام بارگاہ دیکھ کر بھاگ رہے ہو، بہت توجہ چاہتا ہوں، دنیا میں امام بارگاہ دیکھ کر بھاگ رہے ہو، وہاں کا کیا ہوگا جب جنت کے دروازے پر لکھا ہوگا؟ جب وہاں جنت کے دروازوں پر لکھا ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے یہاں دیکھ کر امام باڑہ بھاگے، وہاں بھی آپس میں گفتگو کریں گے، بھاگ لو یہ تو امام بارگاہ ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، بھاگ لو یہ تو امام بارگاہ ہے۔ عزیزان محترم، فرش عزا پر دیکھیں ہمارا مقصد یہی ہے کہ امام حسین مظلوم کربلا کے ہم سب چاہنے والے ہیں، عزادار ہیں نا، مقصد یہی ہے۔ اور مقصد اگر ہمارا جھگڑا ہو، ایام عزا میں لڑائی ہو، مقصد فتنہ ہو، مقصد جلوس میں نہ آنا ہو، مقصد مجلس میں شرکت نہ کرنا ہو، سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مولا کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا، مولا کا عزادار نہیں ہو سکتا۔ کبھی انسان اپنے اندر، کبھی انسان یہ تصور نہ کرے کہ ہم تو فلاں ہیں، فلاں ہیں، ہم جائیں یا نہ جائیں، ہم کل بھی کامیاب تھے، آج بھی کامیاب ہیں، کل بھی کامیاب رہیں گے۔ نہیں، تم نے دیکھا نہیں جس وقت بی بی زہرا نے فرمایا میرے لال تمہارے لباس درزی کے ہاں گئے ہیں، درزی کے ہاں گئے ہیں، بہت توجہ چاہتا ہوں، تمہارے لباس درزی کے ہاں گئے ہیں، خیاط کے ہاں گئے ہیں، پروردگار عالم کا حکم ہوتا ہے جبرائیل جاؤ در زہرا پر لباس حسنین لے کر، اور جبرائیل جب در زہرا پر آئے لباس حسنین لے کر دق الباب کرنے کے بعد کیا کہا؟ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں اور حسنین کا لباس لے کر آیا۔ کہاں جبرائیل اور کہاں خیاط؟ جبرائیل کا مقام کیا کہنا اور ایک درزی کا مقام۔ جبرائیل سے سوال کیا، اتنے عظیم عہدے پر ہوتے ہوئے، اتنے عظیم عہدے پر منصب پر ہوتے ہوئے بھی تم آئے ہو در زہرا پر اور اپنے آپ کو کہہ رہے ہو انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، تو شاید جبرائیل کی آواز آئے گی تمہیں نہیں معلوم۔ اس در پر آنے کے بعد اور اس در پر آنے سے پہلے اپنے ذہن کو آمادہ کر لینا کہ جب بھی اس در پہ آنے کا اتفاق ہو تمہیں تو اپنے کو بڑا نہ سمجھنا، اپنے کو چھوٹا سمجھتے ہوئے اس در پر اپنے آپ کو پہنچا دینا، اور جب چھوٹا سمجھ کر اپنے آپ کو اس در پر پہنچاؤ گے، اس چوکھٹ پر پہنچاؤ گے تو اللہ تمہارے مرتبے کو بڑا کرے گا، تمہارے اندر کمال پیدا کرے گا۔ بس چند منٹ اس کے بعد مجلس تمام۔ امام حسین علیہ السلام کا ماتم کر رہے تھے نا، امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے نا، امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے سب ہیں، سب کا یہ دعویٰ ہے ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، اور بعض کا دعویٰ یہ ہوتا ہے، بعض کی بات یہ ہوتی ہے، بعض کہتے یہ ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے، کاش ہم کربلا میں ہوتے، کاش ہم کربلا میں ہوتے، امام حسین کے ساتھ ہوتے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم کربلا میں نہ تھے، خدا کا شکر ہے کربلا میں نہیں تھے، اگر کربلا میں ہوتے تو نہیں معلوم فوج یزید میں ہوتے یا لشکر حسین میں ہوتے، معلوم ہے۔ آج تو خدا کا شکر ہے کہ ہم در آل محمد سے وابستہ ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ امام حسین جو مقصد لے کر آئے تھے کربلا کی سرزمین پر، یزید تو چاہ رہا ہے میرے نانا کا اسلام مٹ جائے، حسین مٹنے نہ دے گا۔ یزید تو چاہ رہا ہے کہ رسول اللہ کا اسلام مٹ جائے مگر تجھے مٹنے نہ دوں گا، آؤ
کربلا کے میدان میں اگر کڑی الجوان اکبر کی ضرورت ہوگی تو کڑی الجوان علی اکبر کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا، لیکن تجھے پامال نہ ہونے دوں گا۔ تجھے ششماہ علی اصغر کی ضرورت ہوگی، ششماہ علی اصغر کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا، مگر تجھے پامال نہ ہونے دوں گا۔ اور تجھے اگر بہن زینب کی چادر کی ضرورت ہوگی تو بہن زینب کی چادر کو تیری راہ میں پیش کر دوں گا، لیکن تجھے پامال نہ ہونے دوں گا۔ امام حسین نے وعدہ کیا تھا نانا کے اسلام میں، نانا کے اسلام سے، اور یہی امام حسین نے عالم ارواح میں پروردگار عالم سے وعدہ کیا تھا، اے میرے اللہ حسین راضی ہے، اے میرے اللہ کڑی الجوان اکبر کی شہادت سے حسین راضی، میرے اللہ ششماہ مجاہد کی شہادت سے حسین راضی، اے میرے اللہ عباس کے بازو قلم ہو جانے سے تیرا حسین راضی، اے میرے اللہ میری شہادت کے بعد زینب کے سر سے چادر کا چھن جانا تیرا حسین راضی۔ اور یہی رضا کربلا کی سرزمین پر نظر آئی۔ روز عاشور، صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک سب نے اپنی جان حسین پر قربان کر دی۔ جب کوئی نہ رہا، چونکہ امام حسین نے وعدہ کیا تھا نا نانا کے اسلام سے، نا تجھے پامال نہ ہونے دوں گا، تجھے ختم نہ ہونے دوں گا، جب تک حسین زندہ ہے تجھ پر آنچ نہیں آ سکتی۔ یہی حسین ہے، کربلا کی سرزمین ہے۔ امام غریب نے اپنے اللہ کا شکریہ ادا کیا، اور شکریہ ادا کرنے کے بعد بہن زینب کے خیمے میں آتے ہیں، زینب سے رخصت ہونا چاہتے ہیں، لیکن سنیں گے عزاداران مظلوم کربلا جب زینب سے رخصت ہونا چاہتے ہیں نا، بہنا زینب خدا حافظ، اے میری ماں جائی زینب خدا حافظ۔ عزاداران مظلوم کربلا بیویوں نے ایک ہو کر آواز دی، اے میرے مولا آپ مجھ سے رخصت ہو رہے ہیں نا، تو ہم دو رویا سب بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ہمارے درمیان سے گزر جائیں۔ دو رویا سب بنا کے یہ عورتیں کھڑی ہو گئیں، سیدانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، بیویاں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ امام مظلوم کربلا بیویوں کے درمیان سے امام گزر رہے ہیں، لیکن جب امام کا گزر ہوا بیویوں کے درمیان سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی گھر سے کسی جوان کی میت نکل رہی ہو۔ عزاداران مظلوم کربلا میرا غریب حسین بہن زینب سے رخصت ہونے کے بعد سید سجاد عابد بیمار کے خیمے میں آیا، اور آنے کے بعد آواز دی، میرے لال سجاد اٹھو، تمہارا غریب بابا آیا ہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ سید سجاد کی خدمت میں حسین آئے، اور حسین نے آنے کے بعد سید سجاد کے ذریعے اپنے چاہنے والوں تک پیغام پہنچایا۔ کیسا پیغام؟ اے میرے لال سجاد رہائی پا کے مدینے جانا، میرے چاہنے والوں کی خدمت میں میرا سلام پہنچا دینا، چاہنے والوں کی خدمت میں عرض کرنا جب بھی ٹھنڈا پانی پیے مجھ غریب حسین کی پیاس کو یاد کر لے۔ عزاداران مظلوم کربلا غریب الحسین نے سید سجاد سے وصیت کرنے کے بعد اسبِ بابا پہ سوار ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ سواری حسین کو مقتل تک پہنچا دے، مگر سواری ہے جو اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا رہی ہے۔ غریب الحسین کہتے ہیں اے میری سواری، اب میں تجھے زحمت نہ دوں گا، یا غریبار حسین تجھے زحمت دے رہا ہے، میدان مقتل تک پہنچا دے۔ جیسے حسین نے یہ کہا، اسبِ بابا نے آواز دی، مولا حسین مجھ میں کیا مجال کہ میں آپ کو مقتل تک نہ لے جاؤں، لیکن اے میرے مولا، میرے سمو سے لپٹی ہوئی سکینہ بیان کر رہی ہے، اے میرے بابا کی سواری، میرے بابا کو مقتل تک نہ لے جا، اے میرے بابا کی سواری۔ ارے صبح سے جو مقتل گیا واپس نہ آیا، اے میرے بابا کی سواری، میرا اکبر گیا واپس نہ آیا، میرے امو عباس گئے واپس نہ آئے، میرا بھیا قاسم گیا واپس نہ آیا، میرے بابا کو نہ لے جاؤ،
اے میرے بابا کی سواری سیالم الذین ظلموا ایام قلبی القلب